بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد اتاری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تمام ہو چکی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو چکی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ ربیع الاول، ماہ میلاد، ماہ نور کا چاند نظر آ چکا ہے۔ عام طور پر میلاد کا جب مہینہ آتا ہے بہت قسم کے سوالات اہل میلاد پر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال جو کیا جاتا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کیا اس وقت بھی کسی نے میلاد منایا تھا؟ ویسے تو الحمدللہ زمین و آسمان میں خوشیاں تھیں، روایات موجود ہیں، فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، کعبہ شریف سلامی کے لیے جھک رہا تھا، جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، مگر کیا اس وقت زمین پر انسانوں نے بھی ذکر میلاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ الحمدللہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی عین 12ویں شریف کی رات، جس رات کی صبح کو ولادت باسعادت ہوئی، اس رات کو بھی میلاد کی محفلیں سجی ہوئی تھیں۔ حوالے میں پیش کر رہا ہوں، روایات دو ہی آپ کی خدمت میں نے پیش کرنی ہیں۔ راوی ہیں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ آپ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدس پر جب زخم آیا غزوہ احد میں، تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے، اس زخم سے خون مبارک کو چوس لیا تھا۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اسے واپس زمین پر ڈال دیجئے، لیکن یہ عاشق رسول تھے، انہوں نے خون مبارک کو اپنے اندر نگل لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جنتی شخص کو دیکھنا چاہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے رہنے والے تھے، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا۔ انصاری صحابی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس رات کی صبح کو ولادت باسعادت ہوئی، اس رات کیا ماحول تھا یثرب، سابقہ یثرب اور یعنی کہ مدینہ منورہ میں۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس رات کو بنو عبد الاشہل، یہ قبیلے کا نام ہے، وہاں پہ میں اپنے دوستوں سے بات چیت کرنے کے لیے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں محفل سجی ہوئی ہے، یوشع نام کا ایک یہودی ہے جس نے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آ پہنچا ہے، ان کا نام احمد ہوگا، وہ حرم میں تشریف لائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یوشع نامی اس یہودی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفصیل کے ساتھ حلیہ مقدس بیان کیا۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں سے چلا، اپنے قبیلے میں واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں یہاں بھی ایک شخص ہے، اس نے مجمع لگایا ہوا ہے، وہ بھی یہی باتیں کر رہا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کے آنے کا وقت قریب ہے، ان کا نام احمد ہوگا اور ان کے اوصاف، کمالات، شانیں ایسی ایسی ہوں گی۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں اپنے قبیلے سے نکلا، بنو قریظہ نامی قبیلے میں چلا گیا، وہاں بھی میں نے یہی دیکھا، وہاں بھی مجمع لگا ہوا ہے، گویا کہ میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے۔ ایک شخص ہے جو یہودی ہے، تورات کو ماننے والا ہے، تورات کو اس نے پڑھا ہوا ہے، اور وہ مجمع لگا کر یہی بتا رہا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہاں پر اس مجمع میں، بنو قریظہ میں جو مجمع لگا ہوا تھا، اس مجمع میں ایک شخص تھا جس کو زبیر بن باطا کہا جاتا تھا۔ اس نے یہاں پر ایک اور بات کہی، کہنے لگا، قد طلع الكوكب الاحمر الذي لم يطلع الا لخروج نبی وظهوره ولم يبق احد الا احمد وهذه مهاجره۔ کہنے لگا کہ یہ دیکھو، یہ سرخ رنگ کا ستارہ ہے، یہ طلوع ہو چکا ہے،
یہ ستارہ خاص اس وقت طلوع ہوتا ہے جب کسی نبی کی ولادت ہونی ہوتی ہے۔ پھر اس نے ختم نبوت کا بھی بیان کیا، کہنے لگا وَلَمْ يَبْقِ أَحَدٌ إِلَّا أَحْمَدٌ، انبیاء کی جماعت میں سے صرف ایک نبی ہیں جن کی ولادت نہیں ہوئی، اور وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وَهَذِهِ مُهَاجَرُهُ، یہ ہمارا شہر، یعنی جس کو اس وقت یثرب کہا جاتا تھا اب مدینہ الحمدللہ کہا جاتا ہے، اس یہودی نے کہا یہ ان کی ہجرت کا مقام ہوگا۔ یہ جو میں نے روایت آپ کو سنائی ہے یہ الخصائص الکبریٰ کے اندر ہے، دلائل النبوہ لابی نعیم کے اندر ہے، اور دیگر حدیث پاک کی کتابوں میں الحمدللہ موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس رات کی صبح کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات کو بھی جو جانتے تھے کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، انہوں نے میلاد کی محفل خاص 12ویں رات کو سجائی ہوئی تھی۔ ایک اور روایت سن لیجئے، ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں اس کو ذکر کیا ہے، صحابی رسول ہیں حضرت حسان بن ثابت، شاعر دربار رسالت ہیں اور مشہور صحابی ہیں، ان کا وہ شعر بھی بڑا ہی مشہور و معروف ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص میلاد مصطفیٰ کی رات کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، انصاری صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، پچھلی رات کا وقت تھا، اچانک ایک اونچی آواز گونجی، میں نے بھی سنی، سارے مدینے والے اس آواز کی طرف لپکے، کیا دیکھتے ہیں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک یہودی کھڑا ہوا ہے اور اس نے ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے اور اس کو لہرا رہا ہے۔ لوگ جب جمع ہوئے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہنے لگا ھذا کوكب احمد قد طلع ھذا الكوكب لا يطلع الا بالنبوة ولم يبق من الانبیاء الا احمد، کہنے لگا کہ یہ دیکھو ستارہ طلوع ہو گیا ہے، یہ ستارہ احمد ہے۔ کہنے لگا کہ یہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہوتا ہے جب کسی نبی کی ولادت ہونی ہوتی ہے، اب انبیاء کی جماعت میں سے صرف ایک نبی باقی ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ الحمدللہ اس سے بھی پتہ چلا کہ اس وقت جو اہل کتاب تھے، اس وقت چونکہ اعلان نبوت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، قرآن کا نزول ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت اہل کتاب ہی جو ہے وہ آسمانی وحی کے امانت دار تھے، اور وہ اس رات کو میلاد منا رہے تھے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میلاد منانا یہود کا طریقہ ہے، نہیں، اس وقت یہود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے۔ یہ تو بعد کی بات ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد یہ منکر ہوئے۔ اس بات کی گواہی تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے صرف بغض اور حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، وگرنہ یہ جانتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لائے ہیں۔ اور بہت ساری اس موضوع پر آیات ہیں۔ بہرحال اس وقت چونکہ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت باقی تو مشرکین تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی مانتے تھے وہ یہی اہل کتاب تھے، جو اس وقت ان کو نبی مانتے تھے، وہ میلاد منا رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہم عاشقان رسول ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ میلاد مناتے ہیں۔ پتہ چلا خاص ولادت کی رات کو بھی میلاد منایا جا رہا تھا، تو لہٰذا خوب دھوم دھام سے میلاد منائیے۔ اللہ کریم ہماری خوشیاں دوبالا فرمائے، ہماری خوشیاں میلاد مصطفیٰ پر ہماری کاوشیں، خوشیاں اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔